السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الثانی بے آیات 35 تا 40 ترجمہ کے ساتھ ایکسپلین کریں گے۔ آیات 35 تا 40 اس میں جتنے بھی سوالات ہیں، عبارات ہیں، ایک ہی ویڈیو میں آج ایکسپلین کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور ان کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہے ان کی وضاحت کریں۔ تو یہ 3 سوال ہے، یہ لانگ کویسچن ہے۔ اور سوال نمبر 4 میں عبارت نمبر الف، عبارت نمبر ب، عبارت نمبر ج۔ تو یہ سارے سوالات، یہ 6 سوالات ہیں، 3 لانگ کویسچن ہے اور 3 عبارت ہے۔ یہ 35 آیت 35 سے لے کر 40 تک اس میں یہ سارے حل سالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کریں گے۔ ترجمے کی طرف آپ غور سے دیکھیں، دھیان سے دیکھیں، تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ ترجمہ آ جائے۔ آیات ہے 35 نمبر آیات ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمین مسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو اس پر ایک سوال بھی ہم نے لکھا ہے، اس سبق میں مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو یہ 10 صفات ہے، یہ بعد میں ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن ترجمہ میں یہ ہم نے ایکسپلین کیا۔ اس کے بعد ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، اور نہیں ہے مناسب کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں، امرن کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ کہ ہو اس کے بعد ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی،
فقد ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً او گمراہ ہو گیا واضح گمراہ ہونا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ رو کے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈر۔ وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں او بات، ما اللہ مبدیہ، ما یعنی او بات، اللہ مبدیہ جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ ڈرے اس سے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے پوری کر لی اس سے اپنی حاجت، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ پوری کر لے ان سے اپنی غرض، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ تو اس آیت میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا ہے، یہ واحد صحابی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا نام آیا ہے۔ بعد میں ایکسپلین کریں گے سوال کی شکل میں، لیکن سب سے پہلے ترجمہ کریں گے۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج، فیما فرض اللہ لہ، اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں یعنی انبیاء میں جو گزر گئے اس سے قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے طے کیا ہوا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ کے سوا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، نہیں ہے، ما کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن او اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے 35 سے 40 تک اس کا ترجمہ کیا آیات کا۔ تو اس میں 6 سوال بنتے ہیں ان 5 آیات میں۔ پہلے 2 لانگ کویسچن ایکسپلین کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، پھر بعد میں عبارات کی تشریح و مفہوم وغیرہ ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں
سوال نمبر 1 ہے اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ تو یہ 10 صفات ہے، 10 صفات ہے مسلمان مرد اور عورتوں کے، اور ہم نے یہ ایکسپلین بھی کیا ترجمہ کے ساتھ۔ ان المسلمین والمسلمات یہ صفات ہے۔ قرآن حکیم نے سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی 10 صفتیں بیان کی ہے۔ نمبر 1 مسلمان مرد اور عورتیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اسلام کی روشنی سے مالا مال ہیں، اطاعت، فرمانبرداری اور اللہ کی بندگی سے سرشار ہیں۔ یہ مسلمان مرد اور عورتیں، یہ ان کا کام ہے۔ نمبر 2 مومن مرد اور مومن عورتیں۔ ایمان کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچے دل سے مانا جائے، اسے دل و دماغ سے قبول کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کی ہوئی باتوں کو دل سے مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبر صفت۔ 3 نمبر صفت کیا ہے؟ 3 نمبر صفت ہے آیات میں فرمانبردار مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، یہ والا فرمانبردار سے مراد یہ ہے کہ انسان عملاً یعنی عملی طور پر اطاعت کا اظہار کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو عملی طور پر مانے۔ نمبر 4 صفت کیا ہے؟ 4 صفت ہے سچے مرد اور سچی عورتیں، والصادقین والصادقات۔ اس سے مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے کردار، معاملات اور گفتگو میں سچے ہو اور اس میں جھوٹ، دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ تو یہ سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ ان کی صفت ہے۔ نمبر 5 ہے صابر مرد اور صابر عورتیں، والصابرین والصابرات۔ صابر مرد اور صابر عورتیں دین کے راستے ہر قسم کے مشکلات، تکالیف، نقصانات اور اذیتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، کوئی خوف انہیں سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ نمبر 6 عاجز مرد اور عاجز عورتیں، والخاشعین والخاشعات۔ ایسے مرد عورتیں تکبر، بڑائی اور غرور سے خالی ہے، ان کے دل اور جسم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی نمازوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ نمبر 7 صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں یتیموں، مسکینوں، بیماروں، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسافروں اور مجاہدین کو دیتے ہیں۔ نمبر 8 صفت روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات۔ یہ لوگ فرض روزے تو رکھتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تو یہ ان کی صفت ہے۔ نمبر 9 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات۔ یہ لوگ زنا، لواطت، ہم جنس پرستی اور دیگر بے راہروئی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، صرف اپنے شوہروں اور اپنی بیویوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تو یہ 9 صفت، یہ 10 صفت ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے، زبانی ذکر کے علاوہ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کا نام لے کر انجام دیتے ہیں اور انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ تو یہ 10 صفت ہو گئے، تو اس کے لیے
اجر بھی مقرر ہے۔ آیت کے آخر میں آپ دیکھیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، انعام و اجر کیا ہے؟ اللہ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا پہلا سوال تھا۔ سوال نمبر 1 ایکسپلین ہوا اس آیت میں۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جواب، شان نزول کیا ہے اس کی؟ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ کے بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگ لیا اور شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے بھائی نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے کسی کام کا کوئی اختیار نہیں رہتا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ امرا، یہ والا آیت ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں ہوگا۔ اس آیت کے بعد انکار کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، 10 دینار مہر، گھریلو ضرورت کا سامان اور کھانے کی چیزیں مہیا کی۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے اس میں؟ کسی مسلمان فرد، حکومت، جماعت یا کسی ادارے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ رد کر کے اپنے لیے کوئی نیا راستہ پسند کرے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ارشادات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے فیصلے خود کرتے ہیں تو قرآن نے انہیں فاسق، کافر اور ظالم کہا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈر کے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ کہ ان پر کوئی فتنہ آن پڑے یا کوئی دردناک عذاب ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ دوسرا سوال تھا، اس سبق کے اندر یہ حل ہوا۔ آسان سوال تھا، ترجمے کی طرف اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا تو یہ سوال بہت آسان ہے، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ تو 3 نمبر سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جواب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں عرب کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں کوئی ظالم نے ان کو پکڑ لایا اور مکہ کے بازار عکاظ میں فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوشیار ہوئے تو ایک تجارتی سفر میں انہیں گاؤں اور اپنے رشتہ داروں کا پتہ چلا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، چچا اور بھائی انہیں لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹی کی
واپسی کا مطالبہ کیا اور معاوضہ دینا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ واپس کر دیا اور فیصلہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور لوگ انہیں زید بن محمد پکارتے تھے۔ پھر جب سورۃ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو، تو زید بن محمد زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ ان کو خاص شرف یہ حاصل ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں صراحت کے ساتھ آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے بھائی عبداللہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کے انکار پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی مومن مرد و عورت کو یہ اختیار نہیں کہ او اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے میں اپنے اختیار کا استعمال کرے۔ اس کے بعد انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور شادی ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا طلاق دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا۔ نکاح تو ہو گیا مگر اس شادی میں ہم آہنگی نہیں رہی، چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بلند خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ اس مزاج اور طبیعت میں اختلاف قائم رہا۔ نسلی امتیاز کی وجہ سے شادی کامیاب نہ رہی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا لیکن طلاق ہو گئی۔ اللہ کی ناراضگی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی تھی کہ یہ طلاق ہونے والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی نکاح میں لائیں گے۔ اس علم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے سے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہے۔ کفار کے طعنوں کا خدشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اس شادی کے لیے خواہشمند تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو تلخی کے اثرات پیدا ہوئے تھے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹے کی طرح حقوق ہوتے تھے۔ اس وقت منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا حرام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے طعنوں کا خدشہ تھا۔ اللہ کا کیا فیصلہ تھا؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے قرآن کے ذریعے یہ فیصلہ سنایا کہ منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، ان کو اپنے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی۔ اس وقت کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا اور باقاعدہ شادی ہوئی۔ اس نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر محبوب رہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آزاد غلام کے برابر تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تیسرا سوال تھا اور یہ ہم نے ایکسپلین کیا۔ بہت آسان سوال تھا، صرف سوال کی طرف توجہ سے دیکھیں، دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ سوال آ جائے۔ ترجمہ کی طرف، ترجمہ میں یہ دیکھیں 35 سے 40 تک یہ آیت ہے، لیکن 35 سے 40 تک اس میں 6 سوال بنتے ہیں نا۔ اس کے بعد عبارت آتے ہیں، یہ 2 سوال ہم نے 3 سوال ہم نے ایکسپلین کیے۔ اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ان کی وضاحت کریں۔ تو یہ سوال ہم نے ایکسپلین کیا۔ اب ہم سوال نمبر 4 یعنی عبارات کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ عبارت الف، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ ترجمہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر لے تو کسی مومن مرد اور عورت کا اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی من مانی کرے۔ شان نزول، یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے تو انکار کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن جحش نے بھی اس رشتے کو پسند نہیں کیا۔ اس انکار پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں مومن مرد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مومنہ سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کو اللہ کے حکم کا پتہ چلا تو فوراً نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا اور 10 دینار مہر ادا کیا۔ عام حکم، اگرچہ یہ آیت خاص موقع کے لیے نازل ہوئی لیکن اس کا حکم عام ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ٹکرا کر اپنے اختیار سے فیصلہ کرے۔ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے اپنا سر اطاعت سے جھکا دیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عبارت نمبر الف، وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، یہ عبارت تھا، ہم نے ایکسپلین کیا ترجمہ کے ساتھ۔ تو اس میں یہ شان نزول یاد کریں کہ کس بارے میں یہ نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ اس میں یہ تھوڑا سا واقعہ ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈالیں کہ اس میں کیا ہے۔ بس آسان سوال ہے یہ۔ اس کے بعد عبارت نمبر ب کی طرف آتے ہیں۔ وہی سوال نمبر 4 ہے، عبارت نمبر ب، وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ عبارت ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ عبارت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ شان نزول، اس آیت کی ایک وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو یہودیوں منافقین اور کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، سلبی اولاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بطن سے تھے، لیکن تینوں بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ان میں کوئی بالغ نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نسبی باپ نہیں تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کہا ہے اور ساری امت کے روحانی باپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میری اولاد ہے، میری اور کیا کمی ہے۔ یہ تب کہا جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی مقطوع النسل کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا اور تمہارا دشمن نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم سے مراد مہر ہے اور خاتم مہر لگانے والے کو کہتے ہیں۔ مہر تمام مراحل میں آخری عمل ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ البتہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ عبارت نمبر 2 تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ والا تھا۔ اس کے بعد ہم عبارت نمبر الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ: او انبیاء اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ آیت میں یہ فرمایا گیا، اس آیت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی طرف اشارہ ہے کہ رسالت کے عہدے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کو اللہ اس عہدے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر انسان ہوتے تھے، معصوم اور گناہوں سے پاک تھے، اپنے فرائض اچھے اور اعلیٰ طریقے سے انجام دیتے تھے۔ انبیاء کرام صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بزدل نہیں ہوتے بلکہ بہادر ہوتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس نکاح کے سلسلے میں پیغمبر کے خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی کے پرواہ نہیں کرتے۔
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کے سامنے جو مقصد ہوتا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کے مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی راہ میں سختیاں برداشت کرتے ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو بھی مشن رہا، آج کے دور میں علماء کرام جلیل القدر امام اور مبلغین امت کے افراد کو پہنچاتے ہیں۔ انہیں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تھوڑی اسٹوڈنٹ، یہ 3 عبارت ہم نے ایکسپلین کیے اور یہ ساری عبارات اس سبق میں موجود ہے۔ ان المسلمین والمسلمات آیت 35 سے لے کر 40 تک، اس میں یہ 5 آیت ہیں۔ 5 آیت میں 2 لانگ کویسچن اور 3 عبارت ہم نے ایکسپلین کیے۔ ہم نے لفظی ترجمہ ایکسپلین نہیں کیا ہے، لفظی ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے جب یہ ترجمہ اپنے ذہن میں یاد کریں۔ یہ دیکھیں، اِنَّا بے شک، یہاں سے 5 آیات ہے، 5 آیت کا ترجمہ آپ ذہن میں یاد کر لیں۔ ان بے شک المسلمین، سب مسلمان مرد، والمسلمات، اور وہ کا مطلب ہے اور، قرآن میں جہاں بھی یہ آتا ہے وہ، اس کا مطلب ہے اور۔ مسلمات مسلمان عورتیں، مسلمات اس آخر میں تا ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے مسلمات، تو مسلمان عورتیں۔ اور مومنین، سب مومن مرد، مومنین یہ مرد مراد ہیں۔ والمؤمنات، اور مومن عورتیں۔ والقانتین، اور سب فرمانبردار مرد۔ والقانتات، اور فرمانبردار عورتیں۔ والصادقین، اور سب سچے مرد۔ والصادقات، اور سچی عورتیں۔ والصابرین، اور سب صبر کرنے والے مرد۔ والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین، اور سب عاجزی کرنے والے مرد۔ والخاشعات، اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین، اور سب صدقہ دینے والے مرد۔ والمتصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ والصائمین، اور سب روزہ رکھنے والے مرد۔ والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین، اور سب حفاظت کرنے والے مرد۔ فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی۔ والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور سب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد۔ کثیراً، بہت زیادہ۔ والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرتا، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت، و اجرا عظیما، اور اجر بہت بڑا۔ تو یہ اس آیت میں یہ وہ سوال بھی کمپلیٹ ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، تو یہ اوصاف ہے، 10 صفات ہے۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ عورت، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر دے اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، امرن، کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارۃ، کہ او ہو، ان کہ یکون او ہو، لہم ان کے لیے، الخیارۃ اختیار، من امرہم ان کے معاملے میں۔ ومن یعص اللہ، اور من جو، یعصی او نافرمانی کرے، اللہ
اور رسولہ اس کے رسول کی فقد تو یقیناً ضل او گمراہ ہو گیا ضلالا گمراہ ہونا مبینہ واضح وَإِذْ تَقُولُ اور جب اور اذ جب تقول آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ علیہ جو انعام کیا اللہ نے اس پر وانعمت علیہ اور آپ نے بھی انعام کیا اس پر امسک علیکا کہ تو رو کے رکھ علیکا اپنے پاس زوجہ کا اپنی بیوی کو اور اتقی تو ڈر اللہ سے وتخفی فی نفسک اور آپ چھپا رہے تھے فی نفسک اپنے دل میں ما جو اللہ مبدی ظاہر کرنے والا اسے وتخشى الناس اور تخشى آپ ڈر رہے تھے الناس لوگوں سے واللہ حالانکہ یعنی اور اللہ احق کو زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشاہ کہ آپ ڈرے اس سے فلما پھر جب قضا پوری کی زید نے منہا اس سے وطرن اپنی حاجت زوجناکہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے لکھئی تاکہ لا نہ یکونا او ہو علی المومنین مومنوں پر حرجن کوئی حرج تنگی فی ازواج بیویوں میں ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی اذا جب کی قضوا او سب پوری کر لے منہن ان سے وطرن غرض اور کانتا امر اللہ کا حکم مفعولا پورا ہو کر ہی رہنے والا ما کانا نہیں ہے علی النبی نبی پر من حرج کسی حرج سے فیما اس بات میں جو فرضا مقرر کر دیا اللہ نے لہو اس کے لیے سنت اللہ کا طریقہ فی الذین ان میں جو خلو سب گزر گئے الذین واحد تثنیہ جمع یہ ہے ان میں جو خلو سب گزر گئے من قبل اس سے قبل وکانا اور ہے امر اللہ کا حکم قدرم مقدورا اندازہ ہے طے کیا ہوا الذین او لوگ جو یبلغون او سب پہنچاتے ہیں رسالات اللہ کے پیغامات اور یخشونہ او سب ڈرتے ہیں اس سے ولا اور نہیں یخشون او سب ڈرتے احدن کسی ایک سے الا اللہ کے سوا وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حسیبہ خوب حساب لینے والا ما کان محمد ما کانا نہیں ہے کانو واحد تثنیہ جمع یہ ہے نا کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام جملے میں کس طرح یہ بنے گا ما کان محمد ما کانو اس طرح لیکن یہ یہاں واحد ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ابا باپ احدین کسی ایک کے من رجالکم تمہارے مردوں میں سے ولیکن رسول اللہ اور لیکن رسول اللہ او اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور خاتم النبیین آخری نبی ہے وکان اللہ بکل شیء علیما
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ تو یہ دیکھیں یہ آخری آیت ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی وضاحت توڑا کریں گے ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ نے یہ کلاس 9 میں بھی پڑھا ہے۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی اور تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین کامل اور آخری دین ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہم آخری امت اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے عقیدہ کو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا، کذاب، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار اسود عنصا کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی صحابی کو روانہ فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر اسلام نے مسلمہ کے لشکر کو شکست دی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے۔ اس طرح عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار حارث دمشقی کذاب کو سزائے موت ہوئی۔ حاکم عراق محمد خالد بن عبداللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان کو سزائے موت دی تھی۔ ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے قصبہ قادیان میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر کچھ آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، کچھ عرصہ بعد دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے، اور آخر کار 1901 عیسوی میں عین محمد رسول اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، الغیاذ باللہ۔ تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنہ کا مقابلہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 عیسوی کو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شق نمبر 2 کے بعد نئی شق 3 درج کی گئی، جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی: جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسی مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، او آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص نبوت کے جھوٹے دعویدار سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے ہم نے تھوڑی وضاحت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین کے بارے میں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کے سوالات تھے، ہم نے ایکسپلین کیے سورۃ الاحزاب کے، سورۃ الاحزاب آیات 35 تا 40 تک ہم نے ایکسپلین کیے، اور اس میں جتنے بھی آیات تھے ہم نے اس کی وضاحت کی۔ سوال نمبر 1 بھی ایکسپلین کیا، مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو یہ 10 صفات تھے، ہم نے ترجمہ میں ایکسپلین کی، ان المسلمین والمسلمات، یہ والا۔ سوال نمبر 2 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہم نے ایکسپلین کیا ترجمہ میں، ما کان لمؤمن ولا لمؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یہ والا۔ تو آیت کی طرف اگر آپ توجہ سے دیکھیں، توجہ سے، تو یہ سارے سوالات آسان ہوتے ہیں، بہت آسان سوالات ہوتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 یہ تھا اس سبق میں، آج سوال نمبر 2 تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 3 تھا اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں، تو یہ بھی ہم نے ترجمہ کے اندر ایکسپلین کیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بھی باتیں بیان کی گئی تھی ہم نے اس کی وضاحت کی۔ سوال نمبر 4 مندرزیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ عبارت نمبر 1 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو ہم نے اس کی وضاحت بھی کی اور ترجمہ بھی کیا۔ بے عبارت ہے الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، تو اس سے مراد انبیاء کرام ہے اور مبلغین ہے، تو ہم نے اس کی وضاحت کی ترجمہ کے اندر۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے ترجمہ کی طرف دیکھا ہوگا تو یہ بہت آسان سوالات ہیں، زیادہ لمبے سوالات بھی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے۔ اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، تو اس کی وضاحت بھی ہم نے کی ٹیکسٹ میں بھی، اور اس طرح اور وضاحت بھی کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ جائے کہ وہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین، نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس آخری امت میں آئیں گے، لیکن وہ امتی ہوگا، پیغمبر نہیں ہوگا، اس پر وہ اپنی کتاب کی اشاعت نہیں کرے گا، یعنی انجیل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بھی اس امت میں پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور آخری زمانے میں آئیں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، کیونکہ ان کا قتل ان کے ہاتھ میں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ ان کے لیے جگہ بھی چوڑی ہے، اور وہاں وہ وفات ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آج کے سوالات تھے. امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ سارے سوالات آئے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد بڑی عید ہے، اس لیے ہم نے یہ سارا چیپٹر یعنی 6 سوالات ہم نے ایکسپلین کیے ایک ساتھ. 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ ہم اور سوالات اپلوڈ کریں گے. اور درس ثانی بھی تو ختم ہوا. اس کے بعد آتا ہے سورۃ الاحزاب درس ثانی جیم. اس میں 41 تا 52 تک آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ والے آیات ہیں. یہ بعد میں انشاءاللہ عید کے بعد ایکسپلین کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے. بار بار ریویژن کریں، ریویژن سے یہ سوالات ذہن نشین ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں، کیونکہ ہم نے یہ چینل صرف آپ کے لیے بنایا ہے، بغیر فیس کے، بغیر سیلری کے کہ ہم آپ سے کوئی چیز مانگے، سیلری مانگے، پیسے مانگے. صرف آپ کو آپ کے لیے بنایا ہے یہ چینل تاکہ آپ کو آسانی ہو. ہم نے محنت کے ساتھ یہ نوٹس بنائے ہیں اسلامیات کے تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو. اور ہم نے مختلف رنگوں سے یہ کریٹ کیا ہے یہ نوٹس، کیونکہ بعض اسٹوڈنٹ مختلف رنگوں سے بھی سوالات یاد کرتے ہیں. تو ہم نے یہ مختلف رنگوں سے کریٹ کیا ہے ترجمہ کے ساتھ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اب یہ کرونا وائرس ہے، تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے یہ سارے سوالات ایکسپلین کیے آن لائن کلاس. تو انشاءاللہ یہ سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب کے بعد یہ آتا ہے سورۃ الممتحنہ، اور ممتحنہ کے بعد احادیث مبارکہ ہے. احادیث مبارکہ بھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے ایک پارے کا، الف لام میم سے لے کر آخر تک ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ، اور وہ بھی ویڈیو کے شکل میں بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی مشکلات وغیرہ نہ آ جائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ آج کا لیکچر تھا. بہت یہ ویڈیو ذرا لمبی ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ سارے سوالات اس میں ہیں تاکہ آپ دیکھیں. سارے سوالات ہیں تاکہ آپ ایک ایک سوال اس کے اندر دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک سوال کے لیے علیحدہ ویڈیو ہوگی، وہ 5-5 منٹ 10-10 منٹ کی ہوگی. یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم سارے ویڈیو ایڈ کریں، کیونکہ اس کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں بڑی عید کے لیے. تو ہم نے چاہا کہ یہ سارے سوالات اکٹھے ایک ویڈیو میں ڈالیں تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو ڈھونڈنے میں. ہم اس کو ایک علیحدہ ٹائٹل دیں گے نا، علیحدہ ٹائٹل. تو ٹائٹل سے آپ سرچ کریں اور دوسروں کو یہ شیئر بھی کریں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیں اور اپنے فرینڈس کو یا اپنے آئی ڈی میں تمام فرینڈس کو یہ لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ باتیں نہیں کی، صرف اور صرف اسلامیات کے حوالے سے باتیں کی، کورس کے حوالے سے باتیں کی، ایک ایک سوال ایکسپلین کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوالات بیٹھ جائے. وہ بھی مفت میں، صرف ایم بی خرچ ہوتا ہے. تو ایم بی کے لیے آپ پیکج لے لیں یا ڈی ایس ایل سے وغیرہ دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں.
تو اس سے اگلا جو سبق ہے اس میں بھی 3 سوالات ہیں، اس میں عبارات وغیرہ نہیں ہیں، لیکن ورڈز میننگ کریں گے، اس میں جتنے بھی ورڈز میننگ ہیں وہ کریں گے نا۔ 3 سوالات ہیں اور 3 سوالات کے ساتھ ورڈز میننگ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، لائک بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو۔